نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذلك لكم افشوا السلام بینکم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے۔ سابقہ نشست میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے حسد کی جو مذمت بیان فرمائی اس حوالے سے چند ایک گزارشات کی تھی۔ آج کی اس نشست میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حسد کی نہایت ہی مذمت بیان فرمائی اور حسد کی قباحتوں اور اس سے نیک اعمال کے ضائع ہونے اور دیگر نقصانات کو صراحتاً ترہیب کے انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے چند ایک گزارشات آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایاکم والظن، آپ نے فرمایا کہ بدگمانی سے تم لوگ بچ جاؤ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، آپ نے فرمایا کہ بدگمانی یہ سب سے زیادہ جھوٹی باتوں میں سے یہ بات ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں اس جستجو کے اندر نہ پڑو کہ میں آپ میرے یا دیگر زید عمر بکر جو ہے وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولا تحاسدوا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ حسد والا معاملہ بھی نہ کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تدابروا ولا تباغضوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینہ بھی نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بائی بائی بن کر تم لوگ رہو۔ تو دیکھیں اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد اور بغض اس دونوں چیزوں کو اور اس کے علاوہ جو تجسس ہے، ایک دوسرے کی ٹو کے اندر لگنا، ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، فرمایا کہ سابقہ امتوں کی جو بیماری تھی وہ بیماری آج تمہارے اندر بھی سرایت کر چکی ہے۔ وہ بیماریاں کون سی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحسد والبغضاء ہی الحالقہ، آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے نمبر ایک حسد ہے، نمبر دو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بغض ہے۔ یہ بیماریاں یہ سابقہ امتوں کے اندر پائی جاتی تھی، اب ان میں سے نکل کر اس امت کے اندر بھی یہ بیماریاں سرایت کر چکی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز ہے یہ تمہارے بالوں کو موڑنے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ ولیکن تحلق الدین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ حسد اور یہ بغض یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جو تمہارے دین کو یہ بیماریاں مونڈ کر رکھ دیں گی۔ آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم لوگ کیا کر لو، ایمان لے آؤ، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم لوگ کامل الایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت
انس، الفت اور شفقت والا معاملہ نہ کرو۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم، فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو۔ پھر خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے بغض نکالیں گے، حسد کو نکال دیں گے، پھر آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی پھر کامل الایمان ہو جائیں گے، اور جب کامل الایمان ہو جائیں گے پھر اس ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر حسد کی مذمت بیان فرمائی ہے، کس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغض کو برا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں خصلتیں ایسی ہیں کہ ان خصلتوں کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے ہمارے دل کے اندر سے یہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حسد کی دو ہی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا علی اثنتین، آپ نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حسد کرنا جائز ہے، جن کے اوپر حسد کیا جا سکتا ہے۔ وہ دو کون سے ہیں؟ فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام بہ آناء اللیل، فرمایا کہ پہلا آدمی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے، دن میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، دوپہر میں کرے، رات کو کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مقدس کی جو آدمی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس آدمی سے حسد کرنا جائز ہے۔ اس سے حسد کیسے کیا جائے گا کہ اللہ آپ نے اسے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہ قرآن مقدس کی دولت آپ مجھے بھی عطا فرمائیں، جب یہ قرآن پاک کی دولت آپ مجھے عطا فرمائیں گے میں بھی اس سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ دن میں 10 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو میں دن میں 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے قرآن کریم کی میں کیا کروں گا؟ تلاوت کروں گا۔ حسد کی ایک صورت جو ہے وہ یہ جائز ہے، اسے غیبتہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ رشک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد کی دوسری جو صورت ہے، فرمایا کہ رجل اعطاہ اللہ تعالی مالا فہو یتصدق بہ آناء اللیل والنہار، او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی مال کی فراوانی اسے عطا فرماتے ہیں، کثرت سے اللہ پاک اسے مال عطا فرماتے ہیں، مالی وسعت اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صبح کے وقت شام کے وقت کثرت سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دوسرا شخص ایسا ہے جس کے ساتھ غیبتہ، اس کے اوپر رشک کرتے ہوئے آدمی اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ آپ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے، آپ اسی طرح یہ مال مجھے بھی عطا فرمائیں۔ تو جس طرح یہ آپ کے راستے میں آپ کی مخلوق کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، دن رات مال خرچ کرتا ہے، اسی طرح میں بھی آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی مخلوق کے اوپر دن رات کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ تو یہ صرف دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن دو صورتوں کے اندر رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے، باقی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی صورت کے اندر بھی حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے دل کے اندر دو چیزیں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، مومن کے دل کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ حسد۔ ایمان اور حسد ایک دل کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو معلوم ہوا جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر حسد نہیں ہو سکتا، تو جہاں پر حسد ہوگا تو وہاں پر ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں کس قدر نقصان ہے حسد کرنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر حسد ہوتا ہے اس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو سلب فرما لیتے ہیں، اور جس دل کے اندر حسد ہوتا ہے وہ اس کو عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، جس دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو بھی ضائع فرما دیتے ہیں، اور جس دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیک اعمال بھی ضائع فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حسد کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی حسد، بغض اور کینے جیسی نحوستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔